السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ المزمل پارہ نمبر 29 کی آیات نمبر 1 تا 10 تک کا ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا المزمل، اے کپڑا لپیٹنے والے، قم کھڑا ہو جا، لیلا رات کو قیام کر، رات کو، الا مگر قلیلا تھوڑا، نصفہ آدھی رات قیام کر، او انقص یا پھر کم کر لے، منہ اس سے، قلیلاً تھوڑا سا، او زد علیہ یا پھر زیادہ کر لے اس سے، ورتل القرآن اور قرآن کو کی تلاوت کرو، ترتیلا ٹھہر ٹھہر کر، خوب ٹھہر ٹھہر کر قرآن کی تلاوت کرو۔ انا پس بے شک ہم سانلقی ان قریب ڈالیں گے، علیکا تجھ پر، قولاً کلام یا بات، ثقیلا بھاری بھاری کلام نازل کریں گے۔ انا بلا شبہ، ناشیات اللیلی اٹھنا رات کو، یہ جو ہے کام، اشد زیادہ سخت ہے، وطن کچلنے میں، اقوام یعنی اپنی خواہش کو، خواہش نفس کو، اقوام اور درستی والی کیلا بات بھی ہے۔ انا بے شک لکا تیرے لیے، فی النہاری دن میں، سبحن طویلا لمبے لمبے کام ہیں، واذکر اسم ربک اور ذکر کیجئے نام کا، ربی کا اپنے رب کے نام کا، وتبتل اور منتقل متوجہ ہو جائے، الیہ اس کی طرف، تبتیلا سب سے کٹ کے۔ رب المشرقی والمغرب، وہ رب ہے مشرق کا اور مغرب کا، لا الہ الا ہو، وہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، ہوا فاتخذہ، سو اسی کو ہی بنا لو، وکیلا کارساز، وصبر اور صبر کیجئے، الا اس پر، ما یقولون وہ جو کہتے ہیں، وہجرہم اور چھوڑ دو ان کو، حاجراً جمیلا خوبصورت طریقے سے چھوڑنا۔ با محاورہ ترجمہ۔ اے کپڑے میں لپٹنے والے، رات کو قیام کر مگر تھوڑا، آدھی رات قیام کر یا اس سے کم، تھوڑا کر لے یا اس سے زیادہ کر لے، اور قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھ، یقیناً ہم ضرور تجھے ایک بھاری کلام تجھ پر نازل کریں گے۔ بلا شبہ رات کو اٹھنا نفس کو کچلنے میں زیادہ سخت اور بات کرنے میں زیادہ درستی والا ہے۔ بلا شبہ تیرے لیے دن میں ایک لمبا کام ہے، اور اپنے رب کا نام کا ذکر کرو اور ہر طرف سے منقطع ہو کر اسی کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ مشرق اور مغرب کا وہ رب ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، سو اسی کو وکیل بنا لو، کارساز بنا لو، اور اس پر صبر کیجیے جو وہ کہتے ہیں، اور انہیں چھوڑ دیجیے خوبصورت طریقے سے چھوڑنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ مزمل پارہ نمبر 29 کی آیات نمبر 1 سے 10 کی تفسیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما۔ سورہ المزمل، اس کا معنی ہے مزمل کا کپڑا لپیٹنے والا۔ یہ سورت مکی ہے، اس میں 20 آیتیں اور 2 رکوع ہیں۔ یا ایہا المزمل، اے کپڑے میں لپٹنے والے۔ ان الفاظ سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان آیات کے اترنے کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کپڑے میں لپٹ کر لیٹے ہوئے تھے۔ اس خطاب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت لطف و کرم اور محبت کا اظہار ہے، کیونکہ اہل عرب کا طریقہ ہے کہ وہ مخاطب سے نرمی اور محبت سے بات کرنا چاہتے ہوں تو ایسے لفظ سے مخاطب کرتے ہیں جو مخاطب کی اس وقت کی حالت پر دلالت کر رہا ہو، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی رضی اللہ عنہ کو مسجد میں زمین پر لیٹے ہوئے دیکھا تو فرمایا تھا نا، قم ابا تراب، کھڑا ہو جائے اے مٹی والے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چادر میں لیٹنے کی وجہ کیا تھی، اس کے بارے میں مختلف قول ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہ روایت کرتی ہیں کہ پہلی وحی کے نزول کے موقع پر، یعنی اقرأ بسم ربک الذی خلق والی، جب فرشتے نے آپ کو 3 مرتبہ زور سے دبایا تو آپ گھر میں خدیجہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور فرمایا زمیلونی زمیلونی، یعنی مجھے چادر اڑا دو، مجھ پر چادر اڑا دو۔ پھر کچھ عرصہ تک وہی بند رہنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب وہی اتری
تو آپ علیہ السلام نے اس کے متعلق بیان فرمایا کہ میں چلا جا رہا تھا تو میں نے آسمان سے ایک آواز سنی، میں نے نظر اٹھائی تو وہی فرشتہ جو حرا میں میرے پاس یعنی غار حرا میں آیا تھا، آسمان اور زمین کے درمیان ایک کرسی پر بیٹھا تھا۔ میں اسے ڈر گیا اور واپس آ کر کہا زملونی زملونی، تو اللہ عز و جل نے یا ایھا المدثر جو ہے اتاری، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ یعنی ان دونوں موقعوں پر زملونی کے الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فرشتے کی ملاقات اور وحی کے اترنے سے جو رعب اور خوف طاری ہوتا تھا، اس کی وجہ سے آپ علیہ السلام کپڑا لپیٹ لیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس وحی کے بھاری بوجھ تھا اس کو اٹھانے کے لیے آپ علیہ السلام کو تیار کرنے کی خاطر آپ کو قیام اللیل کا حکم دیا، قم اللیل الا قلیلا۔ اس سے پتہ چلا کہ قیام اللیل کے ساتھ آپ کو وحی کا بوجھ اٹھانے کے لیے تیار کیا جا رہا تھا۔ اس کے بعد پھر وحی مسلسل کثرت سے آنے لگی۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ اے چادر میں لپٹ کر سونے والے، سستی اور سونے کا وقت کیا، رات کو قیام کر۔ تیسرا قول یہ ہے کہ قریش جب مکہ دارالندوہ میں جمع ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کوئی ایسا نام طے کرنے لگے جسے سن کر لوگ آپ علیہ السلام کے پاس آنے سے رک جائیں۔ کسی نے کہا کاہن ہے، کسی نے کہا دیوانہ ہے، کسی نے کہا جادوگر ہے، تو سبھی نے الگ الگ باتیں کی، لیکن کوئی ایک بات پہ وہ خود بھی نہ ٹک سکے۔ اس وجہ سے آپ علیہ السلام کو جب یہ باتیں پتہ چلیں تو آپ پریشان ہو گئے، غم کی حالت میں آپ چادر لپیٹ کر سو گئے۔ جبرائیل علیہ السلام آئے اور فرمایا کہ یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر۔ آیت نمبر 2 سے 4، قم اللیل الا قلیلا، یعنی رات کو جاگو۔ رات کی جو نماز ہے نا، یہ فرض نماز نہیں ہے لیکن مستحب ہے، بہت پسندیدہ اللہ کے ہاں۔ جیسے بتایا گیا نا کہ رات کو جاگنے سے کیا ہوتا ہے، انسان اپنے نفس کو کچل پاتا ہے۔ ٹھنڈ میں نرم گرم بستر چھوڑنے کو دل نہیں چاہتا، اور گرمیوں کی چھوٹی راتیں ہوتی ہیں تو نیند میں سے اٹھنے کو دل نہیں چاہتا۔ بعض لوگ اے سی میں ٹھنڈی جگہ پہ پڑے ہوتے ہیں تو اٹھنے کو دل نہیں چاہتا، تو ہے مشکل لیکن فرض نہیں ہے۔ اور جو ہم رمضان میں پڑھتے ہیں اس کو، جو قیام رمضان تراویح پڑھی جاتی ہے، یہ سارے قیام اللیل ہی ہیں، یعنی تہجد کی نماز کی ہی ایک۔ پھر فرمایا ورتل قرآن ترتیلا، یعنی قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھ۔ ترتیل سے مراد کیا ہے؟ کئی ان کے مطلب نکل سکتے ہیں، یعنی آرام آرام سے، آہستہ آہستہ، غور و فکر سے خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو۔ انا سنلقی علیک، اس آیت میں اور اس کے بعد والی 2 آیتوں میں رات کے قیام کے حکم کی حکمت بیان کی گئی ہے کہ وحی الہی کا بھاری بوجھ اٹھانے کے لیے طاقت کیسے پیدا ہوگی۔ قرآن کی تلاوت کرنی ہے اور رات کے وقت اللہ کی عبادت کرنی ہے، رات کو اٹھنا ہے۔ اب وحی کا بھاری بوجھ تھا، احادیث سے اس کی تفصیل ملتی ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ بتاتی ہیں کہ سخت سردی کے دن میں آپ پر وحی نازل ہوتی اور جب وہ حالت ختم ہوتی تو آپ علیہ السلام کی پیشانی پر پسینہ ٹپک رہا ہوتا تھا۔ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہوئی تو آپ کی ران میری ران پر تھی، آپ کی ران کا اتنا بوجھ تھا، قریب تھا کہ میری ران کو کچل دے۔ اِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِیَ أَشَدُّ، یعنی رات کا اٹھنا مشکل ہے نفس کو کچلنے کے لیے باقی ساری چیزوں سے زیادہ بڑھ کر ہے۔ رات کے وقت حدیث میں آتا ہے کہ آخری جو وقت ہوتا ہے خاص قبولیت کا وقت ہوتا ہے، جب فجر کی اذان سے پہلے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہمارا رب تعالیٰ ہر رات آسمان دنیا پر آتا ہے جب رات کا آخری ثلث باقی ہوتا ہے، فرماتا ہے کون ہے جو مجھے پکارے اور میں اس کی دعا قبول کروں، کون ہے جو مجھ سے مانگے اور میں اسے عطا کروں، کون ہے جو مجھ سے بخشش کی درخواست کرے اور میں اسے بخشوں۔ دیکھیں، اگر ہم دن کے وقت 5 نمازیں فرض پڑھتے ہیں تو اس کے لیے کوئی انسان ہمیں پکارتا ہے اللہ کی طرف،
اور یہ ایسی نماز ہے اللہ خود پکارتے ہیں، خود اذان دیتے ہیں، خود بلاتے ہیں، آؤ بھائی، اتنی پیاری نماز۔ ان لک فی النہار سبحا طویلا۔ اللہ تبارک ہم کو سب کو تہجد نماز کا عادی بنا دے۔ اگلی آیت ہے کہ اب آپ علیہ السلام سے بتایا جا رہا ہے، آپ کو فرمایا جا رہا ہے کہ دن کے وقت آپ کے بہت سے کام ہیں، گھر کے کام بھی ہیں، فکر معاش بھی ہے، تبلیغ دین بھی ہے، پھر مہمان آتے جاتے رہتے تھے، مسلمانوں کے معاملات کی اصلاح بھی تھی، جہاد فی سبیل اللہ، مطلب بہت سی مصروفیات۔ کچھ وقت جاگو اور کچھ وقت آرام بھی کرو۔ واذکر اسم ربک، یعنی رات کے وقت اٹھ کر خاص طور پر قیام، تلاوت اور ذکر الہی کے علاوہ ذکر الہی کے علاوہ دن رات کے ہر وقت میں اللہ کا ذکر جاری رکھنا ہے، اور ساتھ ساتھ اپنی توجہ بھی مخلوق کے ساتھ بھی رکھنی ہے، اور اپنے رب کی طرف بھی اس کا ذکر بھی کرتے رہنا ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر وقت ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا کرتے تھے۔ وہ باقی وضاحت کر دی جا گئی ہے کہ کہاں پہ نہیں کر سکتے۔ رب المشرق والمغرب، یعنی مشرق و مغرب کا مالک کون ہے؟ وہی رب ہے، اس لیے ہر وقت اس کا ذکر کرو، اسی کی عبادت کرو، اسی کا شکر کرو، اسی پر بھروسہ رکھو۔ وہ معبود بھی ہے، وکیل بھی ہے، ساری دنیا سے بے پرواہ ہو جاؤ۔ کس بات کی فکر کرتے ہو؟ جب اللہ پر بھروسہ کر لیا، اسی پر توکل کر لیا۔ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، یعنی ایک اللہ کو اپنا سہارا بنائیں، ان کو معبودوں کو چھوڑیں اور ان کے عمل پر ان کو دعوت تبلیغ کریں، پھر وہ کچھ کہتے ہیں تو آپ صبر کریں، چاہے آپ کو جھوٹا کہیں، دیوانہ کہیں، شاعر کہیں، یا محمد کی بجائے کچھ اور کہیں۔ مطلب یہ کہ کچھ بھی کریں، آپ انتقام کے چکر میں نہ پڑیں، نہ بدسلوکی کریں، خوبصورت طریقے سے الگ ہو جائیں، یعنی لڑیں جھگڑیں نہ۔ پھر بعد میں ایسا ہی ہوا، اللہ کے نبی علیہ السلام کا اتنا پیارا رویہ، اتنے اخلاق کی وجہ سے پھر کتنے لوگ مسلمان ہو گئے۔ وَمَا عَلَيَّ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔